آئیے سب سے پہلے آج کے مہمانوں سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان جمانی, جو کہ ایک کاؤنسلر بھی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ عرفان یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. اس کے علاوہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمیر جالیہ والا, اگین اے ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ آلسو دا CEO آف ٹارٹ کارپوریشن. بہت شکریہ آپ کی بھی موجود ہونے کا. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ نوشابہ انجم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ماہر نفسیات ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور مردوں اور خواتین کی سائیکی یعنی جو ایکسپیکٹیشنز ہے آف کورس ہماری نفسیات سے, ہمارے پرسپیکٹو سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. سو شی ول بی کامنٹنگ آن دیٹ. سب سے پہلے اگر عرفان آپ سے شروعات کروں, آپ کے خیال میں, اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کی میری آف لائن بات بھی ہو رہی تھی کہ صدرا اچھا شوہر تو صرف اور صرف بیوی کے پرسپیکٹو سے بات کرنی ہے یا مرد اپنا پرسپیکٹو دیں. سو ہاؤ اباؤٹ یو اسٹارٹ ود دا مینز پرسپیکٹو کہ ایک مرد کی نظر میں وہ اچھا شوہر کب ہے اور کیسے ہے, یعنی وہ کیا خصوصیات ہیں جو اس کو ایک اچھا شوہر بناتی ہیں؟ دیکھیں, ون لائنر آنسر ہے اس کا. ایک اچھا شوہر, ایک جب اچھا انسان ہوگا تو وہ اچھا شوہر بھی ہوگا, اچھا باپ بھی ہوگا, اچھا بیٹا بھی ہوگا. کیمرے میں دیکھ کے یہی بات کہہ دیں نا. ہاں. سو اور سب سے بڑی بات, جو سب سے بڑا کریکٹرسٹک میری نظر میں ہے وتھ مائی پرسنل ایکسپیرینس, ایک اچھا شوہر جو ہے وہ ایک اچھا دوست ہوگا. اگر وہ اچھا دوست ہوگا تو اپنے پارٹنر کے ساتھ لوئل بھی ہوگا, ہی وڈ بی این انکریجر, وہ سپورٹر ہوگا, موٹیویٹر ہوگا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہوگا نا, دیٹ ول بی بیسڈ آن اکوالٹی پر ہوگا اس کا, کیونکہ وہ اس کو اپنے برابر سمجھ رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو ایشو ہے وہ ایک سپیریورٹی اینڈ انفیریورٹی کا کمپلیکس جو ہے نا, کہ مرد کو ایک پریولیج دیا گیا ہے کہ بھئی آپ تو اوپر ہو, سو آپ کی بیوی جو ہے آپ سے نیچے ہے. تو جب آپ اس باعث سے باہر نکلیں گے اینڈ یو تھنک کہ جی آپ کی بیوی بھی ایک انڈیویجول, ایک انسان ہے, اینڈ اس کی بھی ایگزسٹنس جو ہے وہ لبرٹی پہ وہ کرتی ہے. ویری ویل پٹ آنسر کہ ایک اچھا شوہر وہ ہے جو اچھا دوست بن سکے. لیکن عمیر, اگر اگین برنگنگ ان دا مینس پرسپیکٹو, کبھی کبھار ہمارے دو رولز آپس میں کنفلکٹنگ ہو جاتے ہیں. کیا ایک اچھا شوہر ایک اچھا بیٹا بھی بن سکتا ہے؟ بیکاز ہمارے یہاں جو عموماً ڈائنامکس ہیں وہاں پہ وائف ورسز مدر ہو جاتا ہے, تو یا تو وہ بیچارہ اچھا شوہر ہوتا ہے یا اچھا بیٹا ہوتا ہے, دونوں ساتھ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک مرد کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ہو سکتے ہیں, اور جو آپ نے یا جس انداز میں کہا ہے نا, تو سدرا اکثر کہانی ہوتی ہے کہ دیکھیں یا تو میں اچھا بیٹا ہو سکتا ہوں یا میں اچھا شوہر ہو سکتا ہوں. اس طرح اکثر لوگ کہانی تو وہ خود ایک دماغ میں لمیٹیشن ایکسپٹ کی ہوئی ہوتی ہے. شادی کے بارے میں آپ جانتی ہیں ہزاروں کہانیاں ہیں اور ساری بڑی سیڈ کہانیاں ہیں. لوگ ہنستے ہیں کہہ کے لگا کے, اور بچپن سے گرو اپ کرتے ہیں وہ کہانی سنتے ہوئے. تو یہ صرف ریلیجیس بھی نہیں ہے کہ ہم نے فیتھ سے کیا سبق ملا, بلکہ کلچرلی بھی ہم نے بہت سارے مزاق انٹرنلائز کیے ہوئے, اور اس میں ایسے بلیو ڈیفینیٹلی ہیں کہ یا تو یہ کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ یاد توڑنا ضروری ہے, ہم آگے اس پہ بات کریں گے. سو آئی تھنک دیٹ از اے بگ پرابلم کہ ہمارے دماغ میں ٹیمپلیٹ جو ہیں اس میں یہی نظر آتا ہے کہ یا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بندہ بہت ہیپی ہے, اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ خوش کر رہا ہے تو اس کی بیگم خوش نہیں ہوگی, اور دوسرے نظر آتے ہیں جو کہ بیگم کو خوش کر رہے ہیں تو پیرنٹس ناراض ہوتے ہیں. بٹ ریئرلی ڈو the deeper question over here is کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک بیوی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جو ایک ماں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنے شادی شدہ بیٹے سے, کہیں نہ کہیں وہ ایک دوسرے سے تصادم میں, they are in contradiction with each other. Is that true? بالکل ہوں گی. وہ دو الگ لوگ ہیں. ماں نے بچپن سے آپ کو بڑا کیا ہے, اس کی ایک الگ لیول کی محبت ہے. بیوی آپ کے ساتھ آئی ہے, آپ کی فیملی میں اس نے آپ کو ٹرسٹ کیا ہے اور آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں ممکن بنانا چاہتی ہے. تو دونوں کی نگاہ میں فرق ہوتا ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ جو مرد ہے اس کو اس ٹائم پہ گیو اپ کرنے کے بجائے گرو اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسٹیڈ آف گیونگ اپ آئی ہیو ٹو بیکم بیٹر. ایک تو مرد ویسے ہی آپ کو پتا ہے ایموشنز ہینڈل نہیں کر پاتے, ایسی سچویشن میں سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کیا اصل کیا چاہت ہے, میں کیا کروں کہ دونوں خوش ہو جائیں. اور آپ جانتی ہیں کہ اکثر مواقع پہ بہت چھوٹے ایکشنز ہیں جو کہ دونوں کو خوش کر سکتے ہیں, مطمئن کر سکتے ہیں. جہاں کمپلیکیٹڈ سینیریوز ہوتے ہیں وہاں بیٹر تھنکنگ چاہیے. وہاں آپ دونوں چیزیں دیکھ کے آپ کہتے ہیں اچھا میں کیا کروں, کوئی ایسا حل بناؤں, جو کہ آف کورس جس پہ رائز کرنا پڑتا ہے, لیکن اس سے آپ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بات اب آئی تھاٹ کہ بیکاز آج کا موضوع ایسا ہے تو سب سے پہلے مردوں کو ذرا موقع دیا جائے. لیکن نوشابہ جی آپ بتائیے, ایک بیوی کی نظر میں اچھا شوہر کون ہے؟ شکریہ سدرا آپ کے مدعو کرنے کا. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, جب آپ کسی چیز کی یا کسی شخص کی خوبیاں یا خامیوں کے اوپر ایک آئینہ یا پرسیپشن
دیکھتے ہیں تو خود کے لیے بھی جاننا پہلے، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اپنے ذات کے اندر کیا کیا کمیاں اور کیا کیا خوبیاں ہیں، خود کو جاننا بہت ضروری ہے. جب دیکھیں یہ کوئی سیٹ پیٹ رول نہیں ہے کہ ایک فارمولا ہے اور آپ نے لگا دیا تو ایک اچھا شوہر مل جائے گا. ہر انڈیویجول ہی ڈیفرنٹ ہے. میرے خیال میں ہر شخصیت، یہ سمجھنا کہ ایک شخص مارس سے آیا اور ایک جوپیٹر سے آیا اور یہ زمین پر اگر اکٹھے ہو گئے ہیں سپوز، کیونکہ ایک شخص نے زندگی میں پیدائش کسی اور جگہ پر کی ہے، آپ نے کسی اور جگہ پر کی ہے، اس کو سمجھنا، اور کریٹر نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کیا یہ شخصیت کہ یہ شخص آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، جو کہ ہمارا بلیف ہے. لیکن بیسک بیماریاں نہیں ہونی چاہیے. میں اگر اپنی ذات کے بارے میں کہوں یا جو میری تجربہ ہے لوگوں کو دیکھ کر، کہ پرسنالٹی وہ ایک برک ہے، اگر وہ چاہے بیٹے کی شکل میں ہے، چاہے وہ اپنے دوستوں کی شکل میں ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ انسان اچھا ہونا چاہیے، وہ پھر ہر برک کے اندر بہتر ہوگا. اور ریسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے، خاص کر اگر اس نے اپنے عورت کو، اگر آپ ایک کیونکہ بیوی جس نے بہن کی عزت آپ نے کہا کہ سب سے بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں خواتین کی، چاہے وہ اس کی ماں ہو، بیٹی ہو، کالیگ ہو، بیوی ہو، اس کی رسپیکٹ سب سے زیادہ اہم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے نوشابہ، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیا کہیں گے اچھا شوہر کون ہے اکرم صاحب؟ اقبال صاحب سنے نا، آپ کی آواز بات ہے مجھے نہیں آ رہی سر، کیونکہ آپ کو موقع دے رہے ہیں، بتائیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سدر اقبال صاحب، ایک پیر تھا، میں واقعہ سناتا ہوں. وہ بیوی اس کو نہیں مانتی، اس نے کہا یہ تو بڑا بیکار پیر ہے. اس نے ایک دن اڑ کے اس کو ساری کرامت اپنی بتائی. اس نے کہا اچھا دیکھو، میں اس نے کہا ہاں وہی پر ٹوٹا جو گر رہا تھا. تو بات یہ کوئی بیوی جو ہے نا، دیکھیں ہماری مثال تو اس مرغے کی طرح ہوتی ہے جو سیٹ کے تلا جاتا ہے دونوں سائڈ سے، مرغے کو گھماتے ہیں نا، تو ماں کی طرف ہو جائے تو بیوی نہیں چھوڑتی، بیوی کی طرف ہو جائے تو ماں نہیں چھوڑتی. ہم تو پوری زندگی اس سیٹ پہ وہ مرغے کی طرح گھومتے رہتے ہیں، جب تک خوشبو آتی رہتی ہے کہتا ہے اس طرف کا اچھا، اس طرف کا ایسا اچھا ہے. تو ہم تو تل تل کے مر جاتے ہیں. مجھے تو آج تک آپ کی انٹی نے کبھی اچھا شوہر نہیں کہا، یہ عمر میں بھی. تو میں کیسے مان جاؤں؟ مجھے یہ بتائیں کہ چلے انہی کی بات کر لیتے ہیں. آپ کی مسز کے لیے آپ اچھے شوہر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ دیکھیں ایک بات ہے، سب سے زیادہ آپ بیوی کے ساتھ مخلص رہے، پھر اس سے جھوٹ نہ بولے. میں جو کہوں گا مرد کو اچھا دوست رہیں، اس کی مطلب اس کی ضروریات بھی پوری کریں، اپنے ماں باپ کی بھی کریں. جو اچھی شوہر کا میرے سمجھتا ہوں جا. صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب کال کرنے کے لیے. اچھا، اس میں بھی دیکھیں اگر ہم بیسک فارمولا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی عرفان اپلائی کرتے ہیں تو یعنی ایک ہے کہ ایک طرف ڈیمانڈ سائڈ ہوگی نا، یعنی ایک بیوی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ شوہر اچھا ہونا چاہیے تو اس میں اے بی سی ڈی خصوصیات ہوں، اور دوسرا ہے جو سپلائر ہے یعنی جو میاں خود ہے وہ بیچارہ کہے کہ اچھا جی مجھ میں یہ خصوصیات ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھا شوہر ہوں. یہاں پہ جو ڈفرنس آ رہا ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں کی ایکسپیکٹیشنز اور اورینٹیشن میں بہت فرق ہے، اور خاص طور پہ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے آج کل کی دنیا میں. کئی مرد حضرات کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو بی اے گڈ ہسبینڈ، لیکن وہ بیوی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ پورے نہیں اتر رہے ہوتے. اب یہ ریکوائرمنٹس کا گیپ کہاں ہے، کیوں ہے، واٹ از اٹ آل اباؤٹ، اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ لوگ ازراہن مذاق یہ کرتے ہیں یا عمومی رائے واقعی ہمارے معاشرے کی یہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کو خوش کرنا، ان کو مطمئن رکھنا بہت مشکل ہے، دیر فور اچھا شوہر بننا تقریباً ناممکن ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام دا ویری بیسکس. عرفان، جب ایک لڑکی کے لیے رشتہ آتا ہے تو ہم یہاں تو بات کر رہے ہیں نا مزاج کی، سچ بولنے کی، اصول پسندی کی، لیکن ہمارے یہاں اگر ایک لڑکی کے لیے دو رشتے آئے اور ایک کی طرف جھکاؤ ہے تو کیا چیز کنسیڈر کی جا رہی ہوتی ہے؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا شوہر وہ بنے گا، یا ایک پروسپیکٹ اس لیے اچھا ہے کہ اس کی پکی نوکری ہے، وہ پروفیشنلی بڑا ساؤنڈ ہے، اس کی فیملی چھوٹی ہے، اس کا گھر اپنا ہے. یہ تمام چیزوں کو ہم ایز اے گارنٹی فار بینگ اے گڈ ہسبینڈ لے تو رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. دیکھیں ویری آنیسٹلی یہ وہی چیز ہے کہ جس سوسائٹی نے جو ہے یہ کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کیے ہوئے، اینڈ پوری سوسائٹی جو ہے اسی کے پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے نا ریوالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹو این ایکسٹینڈ یو کین سے کہ جی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، جس کا اپنا گھر ہونا چاہیے، دیٹ میکس سینس. بٹ کین یو ایکچولی گارنٹی دا فیوچر
کہ کل کو اس کے پاس وہ گھر رہے گا بھی یا نہیں رہے گا, کل کو اس کے پاس وہ گاڑی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی, یا ایون کل کو اس کی ایگزسٹنس بھی رہے گی یا نہیں رہے گی. تو بینگ اے مسلم ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا ہے نا یار, ہم مسلمان کس چیز کے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اپنے نیکسٹ اسٹیپ ہمارے ساتھ ہوگا کیا. اچھا, اگر خیالات اور نظریات مختلف ہوں تو ایک شخص آپ کے لیے اچھا لائف پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر پیسے کو لے کر, زندگی کے اصولوں کو لے کر آپ کے اور کسی اور کے نظریے میں فرق ہے, کیا وہ پھر وہ شخص آپ کے لیے اچھا ہسبینڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کی جو تھنکنگ ہے وہ پروگریسو ہے یا نہیں ہے. اگر وہ پروگریسو تھنکنگ کا ہے اور وہ مٹیریلسٹ نہیں ہے, جی پیسہ اس کے لیے ناٹ دی ایوری تھنگ ان لائف, ہی وانٹس ٹو گرو, ہی وانٹس ٹو پروگریس, بٹ ناٹ آن دا بیسس آف کمپرومائزنگ آن دا ریلیشن شپس. صحیح. سو پہلے تو آپ نے اس لیول کے اوپر گیج کرنا. وہی بات آتی ہے گھوم پھر کے کہ جی اچھا انسان ہے. ایک ممی ابھی سے پہلے ہم سیشن سے پہلے ہم ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. سو اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا, ہی از لوئل ناٹ اونلی ٹو دا وومن دیٹ ہی از میرنگ ٹو بٹ ٹو آل دا پیپل ہی از اٹیچڈ ود. سو اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا, اگر وہ لوگوں کے ساتھ لوئل ہے, سنسیئر, اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہے, جو بات کرتا ہے, اسی بات کو میں نوشابہ کے پاس ہوتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے کا دل نہیں رکھ سکتے, وہ تو اکثر کہتے ہیں جی میں بہت سچا اور کھرا انسان ہوں, جیسا دل میں ہوں ویسا ہی بول دیتا ہوں. ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارا کرنا آسان ہے اور وہ اچھا شوہر بن سکتا ہے جو اتنا بلنٹ ہے, یا ایک خوش اخلاق شخص جو لحاظ کرتا ہے, جو آپ کا دل رکھ لیتا ہے, جو آپ کو جو بہت سخت بات بھی بڑے نرم انداز, اچھے انداز میں کہتا ہے, وہ اچھا شوہر ہوگا؟ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے اس بات کے اندر سدرا, اب جو بلنٹ ہے اگر وہ بات سچ کہہ رہا ہے اور وہ جو دھیمے مزاج کا ہے وہ جھوٹ میں, یا وہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, یا اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے. میرے خیال میں اگر ہم یہی ورڈ یوز کریں ٹرم کمیونیکیشن سکلز, بات کرنے کا انداز, کمیونیکیٹ کرنا, بندہ شناسی, کہ وہ انسان کو جب سمجھانے کی بات ہے تو وہ کس انداز میں سمجھا رہا ہے. اگر بلنٹنس کو میں پسند کرتی ہوں. میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں بڑا کوئی فلوسافیکل ٹائپ کی بے وقوف سی خاتون کے بس کتابیں اور پڑھائی اور اس ٹائپ کی, لیکن مجھے کنٹراسٹ جب لائف میں ملا, کیونکہ میرا اپنا جو تجربہ تھا, میرے ہسبینڈ کا جو باہر سے تھے اور وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ماحول اور دنیا میں پیدا ہوئے تھے, مجھے چینج لگا. 2 ڈاکٹرز بیٹھ جائیں گے یا 2 وہ کیا کہتے ہیں فلسفہ جھاڑنے والے بیٹھ جائیں گے, بور ہو جاتے ہیں میرے خیال میں. یہاں پہ جو سوال کرنا چاہی تھی نوشابہ, کہ مثال کے طور پہ سخت تنقید کرنے والا شوہر, یعنی آپ کے وہ کچھ لوگوں کا تو کرائیٹیریا یہ ہے نا کہ دے شوڈ بی پرووائڈنگ فار لائف, کہ آپ کو ایک اچھا گھر دیا ہوا ہے, ایک اچھا لائف اسٹائل دیا ہوا ہے, آپ کے پاس گھومنے پھرنے کی آزادی ہے, لیکن سخت تنقید کرنے والا شوہر جو جب بات کرتا ہے تو چپتے ہوئے الفاظ کہتا ہے. اخلاق جو ہے نا سدرا, مورلی اخلاق سب سے بہترین تم میں سے کون ہے جس کا اخلاق بہتر ہے؟ بالکل جس کا اخلاق بہتر ہے, کیونکہ ایسے مرد, اور میں نے دیکھا خواتین کو طنز کرنا, زبان کے تیر چلانا, نظروں کے تیر چلانا, تو ایک وہ خاتون جو بچی دوسرے گھر کے اندر آئی ہے, اور خاص کر اگر ہسبینڈ کا رویہ اور نگاہیں, میں عورت کی خوبصورت بات یہ ہوتی ہے سدرا کہ عورت الفاظ سے, عورت بیچاری کو 2 لفظ ہسبینڈ بول دینا تعریف کے, چاہے وہ کھانے کی تعریف ہے, چاہے وہ اس کی کپڑوں کی تعریف ہے, تو اس کے لیے وہ کافی وہ انرجی اتنی ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی, یعنی تبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ویلیڈیشن جو آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے ملتی ہے, آپ دنیا جہان کی چیزیں دے دیں, آپ پیسہ دے دیں کہ وہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنے, بناؤ سنگھار کرے, لیکن اگر آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے تو دیر ول بی اے بگ گیپنگ ہول اوور دیر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, میں مسز اعجاز کراچی سے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک مسز اعجاز. آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں؟ بھائی آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ میں اس پہ اگر نہ بات کرتی ہے, نہ کال کرتی, تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے آج بہت بڑی زیادتی کی ہے. میں اللہ کا شکر کر کے کہوں گی کہ ایک اچھا شوہر جو آپ کہہ رہی ہیں وہ اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے. کیونکہ وہ میری عزت کرتا ہے, میری خواہشات پوری کرتا ہے. مجھے کوئی سودا, سبزی, گوشت کچھ چاہیے ہو تو وہ اس سے پہلے کہتا ہے کہ میں لاؤں گا, میری ذمہ داری ہے. کبھی میں کہہ دوں کہ آپ کی طبیعت خراب ہے, ارے آپ چھوڑ دو, تب بھی اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ کرو.
تو یہ اس سے بڑی کیا بات ہے. اور پھر بیوی کی جو خواہشات یا شوق ہیں اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا مسز اجاز مجھے بتائیں کہ کئی خواتین کی لڑکیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ شوہر سے نہیں وہ علادین کے چراغ کے والے جن سے شادی کرنا چاہتی ہیں کہ بس میرے منہ سے بات نکلے نہیں اور وہ پوری ہو جائے. تو یہ ایک اچھے شوہر کی خصوصیت ہے. آپ اس بات پہ اگری کرتے ہیں؟ نہیں سدرا, کیا اگر میاں آپ کی 8 باتیں سن رہا ہے, آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھ رہا ہے, آپ کو جو کرنا ہے کرنے دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور اگر تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے یا بے باک ہے کہ بول دیتا ہے کچھ, تو کیا ضروری ہے کہ ہر خوبی اس میں ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا. نہیں, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھے شوہر کے لیے بیوی کی ہر خواہش پوری کرنا ضروری نہیں ہے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تھوڑا سا برداشت عورت میں بھی ہونا چاہیے نا. بالکل صحیح ہے. چلیں جی, بہت شکریہ مسز اجاز کال کرنے کے لیے. عمیر مجھے بتائیں, ہماری سوسائٹی اور پوری دنیا اس وقت بہت مٹیریلسٹک ہو گئی ہے. کئی لڑکیاں جب خواہش کرتی ہیں پرنس چارمنگ کی یا آئیڈیل لائف پارٹنر کی, تو میرے خیال میں جتنا میں نے لوگوں کو آبزرو کیا ہے, سولوینسی یا بندے کی فائنینشیل انڈیپینڈنس یا فائنینشلی ساؤنڈ ہونا ایک بہت بیسک کرائیٹیریا بنتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی کوئی قید نہیں ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ کی خواہش لوگ کر رہے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے لکھ پتی مل جائے, پھر کروڑ پتی مل جائے, اب ارب پتی چاہیے ان کو. تو پیسہ ایک اچھے شوہر ہونے کی خصوصیت بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا؟ آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ جی, بڑا ٹرکی سوال ہے سدرا. پیسہ جو ہے نا وہ بڑا بہت آف کورس ہمیں پاور اپ بھی کرتا ہے, لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ پیسے والے لوگ بہت ہی زیادہ الٹے کام بھی کر پاتے ہیں, بیکاز ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ان کے پاس آزادی ہوتی ہے. سو اٹ از ٹرکی. لیکن شادی کے پرسپیکٹو سے بہت ضروری ہے اکنامکس دیکھنا, کیونکہ شادی اسٹیبلٹی مانگتی ہے, رشتہ ہے جو کہ چلنا ہے, اور لڑکی جس گھر سے آ رہی ہوتی ہے کوشش ہونی چاہیے, جو میرا لوگوں سے سنا, صوفی کتابوں میں پڑھا, کہ تھوڑا سا بہتر فائنینشیل بیک گراؤنڈ ملنا چاہیے لڑکی کو کمپیئر ٹو دی ریورس, کہ یعنی مردوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ بہتر فائنینشیل اس میں نہ کرے. کیونکہ ایک لائف سٹائل جب کوئی کیری کرتا ہے تو اس نے وہ لائف سٹائل سسٹین کرنا ہوتا ہے. یہ بات صرف محبت کی اور پیار کی نہیں ہے, بلکہ عادتوں کی ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری عادتیں ہیں جو کہ ٹکراتی ہیں. میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس لڑکی نے بھی گرو کرنا ہے اور اس لڑکے نے بھی گرو کرنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی جو آف لائن ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ایک پیسے والا شخص ہوگا, ایمبیشس شخص ہوگا, یعنی جو آپ کی شادی جس ایج بریکٹ میں ہمارے یہاں ہوتی ہے, لیٹ 20s ارلی 30s, that's a rising period in anybody's professional life. اگر کوئی شخص پیسے بنا رہا ہے یا اچھا پروفیشنلی ہے تو وہ اتنا ہی وقت اپنے کاروبار اپنے کام کو بھی دے گا. پھر بہت ساری خواتین یہ کمپلین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بس جی ان کے لیے تو کام ہی سب کچھ ہے, ہم تو ویکینڈ کپل بن کے رہ گئے, مجھے وقت نہیں دیتے. تو یہ وقت ورسز پیسہ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے, اور یہ پھر آپ کو ضرور معلوم کرنا چاہیے. دیکھیں, جو بہت زیادہ اپنے کریئر میں انویسٹڈ ہے, بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے, سیلف میڈ ہے, ظاہر ہے اس کی انگیجمنٹ لیول بھی ویسا ہی ہوگا, اینڈ آپ کو وہ ضرور فیس کرنا پڑے گا. اسی طرح جب آپ پیشنیٹ لوگوں کی تلاش میں نکلتے ہیں جو بہت ہی جذبے سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ جانتی ہیں کہ چاہے وہ عیدی صاحب ہو یا نصرت فتح علی خان ہو, اور ان کی بیگمات کے جب آپ جواب سنیں تو وہ یہی ملتے ہیں کہ یہ اپنے مقاصد سے, اپنے کام سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے. لیکن آف کورس اس کی بھی آپ کو ایک رسپیکٹ نظر آتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آج کے آن اے لائٹر نوٹ, عمیر, میرے خیال میں ایسے تمام ہیروز کو جو دنیا میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, ان کو اگر ہیوملٹی چیک دینا ہو تو وہ ان کی بیویاں ہی دیتی ہیں, ان کو بتاتی ہیں کہ اصل میں وہ کون ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ ڈیزائن میں شامل ہے, بالکل صحیح ہے, کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ مجھے چیک میں رکھ سکے. اور اسی لیے آئی ایم شیور کہ پریزیڈنٹ اوباما کو بھی اس کی بیوی کہتی ہو گے تم پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں, یہاں پہ تم یو آر ناٹ دیٹ. کوئی اور کہہ کے تو دکھائے. بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے جی, واپس آئیں گے. ہیوملٹی چیک کی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نظام بڑا اچھا بنایا ہے, اور میں نے کئی حضرات کو سنتے ہوئے جو خاص طور پہ اچھے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہوتا ہے, تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت نام دیا ہے, لیکن گھر سے باہر, گھر سے اندر جو ہے نا وہ ہماری کوئی ایسی خاص, ہم نے ترم خان نہیں بنے ہوئے. ہم ایک کالر سے بات کر لیتے, پھر ہم بریک لیں گے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا اقبال کیسی ہیں آپ؟ آج کے ٹاپک پہ مجھے یقین تھا کہ یایا کی کال ضرور آئے گی.
वालेकुम अस्सलाम। मैं तो हाँ, सबसे पहले तो मैं उमैर को सलाम करना चाहूंगा और तमाम मेहमानों को, लेकिन स्पेशली नौशाबा को मैं सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि नौशाबा जब भी बात करती है ना बड़ा बैलेंस लेके चलती है, दोनों तरफ की वो अपने की साइड लेके चलती है, दोनों को यानी जस्टिफाई करती है। सिद्रा, मैं कहूंगा कि मेरी नजर में क्या, अगर औरतों की नजर में तो वो अच्छा शौहर है जो ये कहे क्या हुक्म है आका तो असल बात ये, लेकिन मेरे 25 साल हो गए शादी को सिद्रा, लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की है कि अगर आपने बड़ी प्यारी बात की, देखें आप पैसा दे दें, फैसिलिटी दे दें, सब कुछ दे दें, गाड़ी दे दें, बंगला दे दें, लेकिन अगर आप औरत को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अच्छे अल्फाज नहीं देंगे, अच्छी मोहब्बत नहीं देंगे, तो कोई फायदा नहीं है, उसका दिल कभी आपसे खुश नहीं हो सकता। मेरी नजर में मैंने ये सीखी एक चीज कि औरत को रिस्पेक्ट दें, अगर वो आपके घर वालों की रिस्पेक्ट करती है तो आप भी उसी लेवल पे जाके उसके घर वालों की रिस्पेक्ट दें और ट्रस्ट करना सीखें। इफ यू डोंट ट्रस्ट योर वाइफ, कभी आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। ये टॉलरेंस, ट्रस्ट ये इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे शौहर के लिए। और एक और बात जो मैंने सीखी है कि अगर आपकी बीवी कभी बीमार हो तो उसी तरह तीमारदारी करें जिस तरह आपकी वो करती है। वेरी ब्यूटिफुली सेड, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर आप एक अच्छे शौहर की ख्वाहिश रखती हैं या आपके जहन में एक अच्छे शौहर का खाका है, तो फिर यू ऑल्सो मस्ट नीड एंड रियलाइज कि उस अच्छे शौहर को किस किस्म की बीवी की जरूरत होगी, या व्हाट इज द इक्वेशन जो उसके साथ मिलजोड़ कर जोड़ बनता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, थोड़ा सा इस टॉपिक में इजाफा करें कि एक अच्छा शौहर, ये आपको आज थोड़ा सा इसे अमेंड करना चाहिए कि अच्छा और मस्कीन शौहर किसे कहते हैं, वो कैसे बना दे। हाँ। क्योंकि जैसे शादी होती है तो मस्कीन तो बेचारा वो बिल्ट इन हो जाता है उसी के अंदर ही जी। देखा जाए, हाँ जी, देखा जाए तो बड़ी अच्छी आपकी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, बाज़ औक़ात जिंदगी में जब इंसान की शादीशुदा लाइफ गुजर रही होती है तो वो बड़ा, ये रिश्ता जो है बड़ा फ्रेजाइल सा हो जाता है। तो वो होता है ना हैंडल विद केयर, वो मामला करना चाहिए। सही। तो मैंने ऑब्जर्व किया, अच्छा आपने सारे काम अच्छे किए हैं, 8-10 आपने अगर कोई बात मान ली है और अगर एक बात नहीं मानी तो पिछले सारा रिकॉर्ड आपका खराब हो जाएगा। आपकी जॉब एक गोल कीपर जैसी है, आपने 10 गोल सेव किए, उसकी कोई आपको तारीफ नहीं मिलेगी। जो एक आपके पास से निकल गया ना और उसकी वजह से गोल हो गया, दैट